السلام علیکم ساتھیوں، میں عبدالحسیب آپ کا احمد اردو کلاسز پر استقبال کرتا ہوں۔ ساتھیوں، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پوری مثنوی جو اہم مثنویہ ہیں اس کو ہم صرف 2 کلاس میں ختم کریں گے۔ تو پہلا کلاس تو ہو چکا، یعنی مثنوی پارٹ 1 آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مثنوی پارٹ 2، جس میں آپ پڑھیں گے مثنوی میر حسن کی اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی اور میر اثر کی اور مرزا شوق لکھنوی وغیرہ کی۔ تو چلیے ہم جو ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میر حسن کی مثنوی کے ذریعہ۔ میر حسن، یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لکھا ہوا ہے میر حسن، اور ان کی بہت ہی مشہور تصنیف ہے مثنوی سحر البیان۔ سحر البیان کا مطلب ہی ہوتا ہے بیان کا جادو۔ تو پہلے ان کے نام کے بارے میں جانتے ہیں۔ میر حسن کا جو نام ہے وہ میر غلام حسن ہے۔ کیا ہے؟ میر غلام حسن ہے۔ اور ان کا تخلص جو ہے کیا ہے؟ حسن ہے۔ یہ ان کا تخلص ہے۔ کیا ہے؟ تخلص جو ہے ان کا کیا ہے؟ میر حسن کا کیا ہے؟ حسن۔ ان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ 1737 عیسوی دہلی کے محلہ سید واڑ میں۔ کس محلے میں ہوئی ان کی پیدائش؟ محلہ سید واڑہ میں۔ اور ان کی جو وفات ہوئی وہ 1786 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی۔ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ ان کی وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں، دہلی میں۔ چونکہ پیدائش دہلی میں ہوئی تھی تو لوگوں کا ذہن ادھر ہی جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وفات ان کی جو ہوئی 1786 عیسوی لکھنؤ میں۔ ان کے والد جو تھے وہ غلام حسین زاہد۔ ان کے والد کون ہیں؟ غلام حسین زاہد۔ ان کے استاذ ہیں میر ضیاء الدین، اور انہوں نے سودا سے بھی اصلاح لی تھی۔ تو ان کے 2 استاذ ملتے ہیں، ضیاء الدین اور سودا۔ میر حسن جو ہے اپنے والد کے ساتھ آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے۔ سوال بنتا ہے کہ میر حسن دہلی سے لکھنؤ کب آئے؟ تو جواب ہے کہ میر حسن جو ہے آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ اپنے والد غلام حسین زاہد کے ساتھ آئے۔ ہاں، ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ میر حسن کا غلام حسین زاہد سے یا زاہد سے کیا رشتہ ہے؟ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں آپ، شاعر شیریں بیان سے مصحفی نے میر حسن کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ شاعر شیریں بیان کے ذریعے سے مصحفی نے کیا کیا؟ غلام حمدانی مصحفی نے کیا کیا؟ میر حسن کی تاریخ وفات نکالی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے میر حسن کا ایک دیوان اور ایک تذکرہ بعنوان تذکرہ شعرائے اردو ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ میر حسن کا ایک دیوان اور ایک تذکرہ ہے، جس کا عنوان کیا ہے، جس کی سرخی کیا ہے؟ تو دوستو، تذکرہ شعرائے اردو یہ کس کی تصنیف ہے؟ میر حسن دہلوی کی۔ اگلا پوائنٹ ہے میر حسن کی کل 12 مثنویاں ہیں۔ کتنی مثنویاں ہیں؟ 12، جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قصاب کی نقل، کلاوند کی نقل، 2 احمق دوستوں کی نقل۔ تو یہ نقل مل رہا ہے، تو قصاب کی نقل ہو، کلاوند کی نقل ہو اور 2 احمق دوستوں کی نقل ہو، تو یہ تینوں نقل مل جائے گا آپ کو، تو پہچان جائیے کہ یہ میر حسن کی بات ہو رہی ہے۔ مثنوی شادی ان کی 4تھی مثنوی ہے، مثنوی شادی، اور 5واں ہے رموز العارفین، 6واں ہے گلزار عید، اور 7واں ہے در تہنیت عید، یعنی عید کی جو ہے شبھ کامنا اور عید کی مبارک باد۔ 8واں ہے قصر جواہر، قصر کے معنی محل کے ہوتے ہیں، اور 9واں خوان نعمت، یعنی نعمت کا دسترخوان۔ 10واں ہجو حویلی میر حسن، اور 11واں ہجو قصائی، اور 12واں ہے سحر البیان، جس کو آج آپ پڑھیں گے۔ میر حسن نے کل 7 قصیدے بھی لکھے ہیں۔ کتنے قصیدے؟ 7 قصیدے انہوں نے لکھے ہیں۔ تو ایسے بھی مجموعی طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ میر حسن کے مثنویوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو کل تعداد مثنویوں کی ہے 12، اور انہوں نے کتنے قصیدے لکھے ہیں یہ اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے 7 قصیدے۔ اور اگر سوال یہ بن جائے کہ میر حسن کا ایک دیوان اور ایک تذکرہ ہے، اس کا نام کیا ہے، یا یوں پوچھا جائے کہ تذکرہ شعرائے اردو کس کی تصنیف ہے، تو یہ میر حسن دہلوی کی تصنیف ہے۔
दोनों तरह से आप जवाब दे सकते हैं। अब मसनवी जो सिहरुल बयान है उसके किरदारों को और उसके मुख्तसर चीज़ों को हम देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि बदर मुनीर ने मुजरा के लिए किस औरत को दावत दी थी, ये पहला सवाल इसमें से है मसनवी के मुतालिक। तो जवाब है आयश बाई। किसको दावत दी थी? आयश बाई को। अगला है मसनवी सिहरुल बयान में फर्रुख सियर की उम्र कितनी थी? तो फर्रुख सियर की उम्र थी 21-20 साल। अगला सवाल है मसनवी सिहरुल बयान में कौन अदबी ज़ौक़ का मालिक था? तो दोस्तों अदबी ज़ौक़ का जो मालिक था वो था बदर मुनीर। कौन था? बदर मुनीर। बेनज़ीर का पता किस देव ने लगाया था? सवाल है बेनज़ीर का पता किस देव ने लगाया था? जब बदर मुनीर को बेनज़ीर को जो है कैद कर दिया गया था तो उसका पता किसने लगाया था? जवाब है सफ़ेद देव ने। किसने? सफ़ेद देव ने। माहरुख परी को किसने बेनज़ीर की रिहाई के लिए ख़त लिखा था? तो माहरुख परी के पास जो है बेनज़ीर की रिहाई के लिए जो ख़त लिखा था वो फ़िरोज़ शाह ने लिखा था। आप ये नाम देख लें और ध्यान से देख लें, अगर किरदार पूछा जाएगा तो इसमें आपको फर्रुख सियर और बदर मुनीर, सफ़ेद देव, फ़िरोज़ शाह, अंजुम शाह ये सब नाम मिलेंगे। मसऊद शाह को लोग किस नाम से पुकारते थे? तो मसऊद शाह का जो दूसरा नाम था, उर्फ़ी नाम था, वो था अंजुम शाह। अगला देखिए किरदार है नजमुन निसा के वालिद के पास फ़िरोज़ शाह का पैगाम कौन लेकर जाता है? तो बेनज़ीर जो है ये नजमुन निसा के वालिद के पास फ़िरोज़ शाह का पैगाम लेकर जाते हैं। सिहरुल बयान को बुतखाने चीन किसने कहा? बहुत ही अहम सवाल है साथियों। पूछा जाता है कि सिहरुल बयान को बुतखाने चीन किसने कहा? तो जवाब है ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने। अगला सवाल है कि बेनज़ीर के वालिद का नाम क्या था? बेनज़ीर इस मसनवी का हीरो है, मेन किरदार में है, तो उसके वालिद का नाम क्या है? तो दोस्तों उसके वालिद का नाम है मलक शाह। अब देखें इसके बारे में, यानी मसनवी सिहरुल बयान के बारे में कुछ पॉइंट हैं और अहम पॉइंट है, उसको आप देख लें। मीर हसन ने मसनवी सिहरुल बयान यानी बयान का जादू 1784 ईस्वी में लिखी। कब लिखा? 1784 ईस्वी में। अगला पॉइंट है ये मसनवी मीर हसन की आखिरी और तबाज़ाद मसनवी है। अगर आपने जो तरतीब देखी 12 मसनवियों में सबसे आखिर में मीर हसन की मसनवी सिहरुल बयान है, वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरी और तबाज़ाद मसनवी जो है मीर हसन की मसनवी सिहरुल बयान है, जिसे मीर हसन ने आसिफ़ुद्दौला के अहद में लिखा और साथ में एक कसीदा आसिफ़ुद्दौला की शान में लिखकर उनकी खिदमत में पेश किया, लेकिन इनाम में सिर्फ़ 1-2 शाले के सिवा कुछ ना मिला, यानी मामूली सा इनको इनाम मिला था। अगला पॉइंट है मसनवी के तमाम उन्वान के नाम लफ्ज़ दास्तान से शुरू होते हैं, जैसे आगाज़ दास्तान, दास्तान तैयारी में बाग़ की, दास्तान तैयारी में बाग़ की वग़ैरह। तो जितने भी उन्वान हैं उनके नाम में लफ्ज़ दास्तान आता है। देख लीजिए, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। अगला पॉइंट है सिहरुल बयान फ़ऊलन फ़ऊलन फ़अल या फ़ऊल में यानी बहर मुतक़ारिब में लिखा गया है। अगर इसकी बहर पूछी जाए तो बहर मुतक़ारिब, फ़ऊलन फ़ऊलन फ़अल या फ़ऊल। अगला पॉइंट है सिहरुल बयान में मीर हसन की मौत के 19 बरस बाद फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से मारिज़े वजूद में आई। कह रहे हैं जब मीर हसन की वफ़ात हो गई तो उसके 19 साल बाद जो है फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से जो है इसकी इशाअत की गई। अगला पॉइंट है गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली अफसोस ने नहायत मुफीद मुक़द्दमा लिखा और इस मुक़द्दमे के साथ 1805 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाये हुई। अब देखिएगा कि 2 चीज़ें यहाँ मिलती हैं। पहला ये कि मीर हसन ने इस मसनवी को कब लिखा, किस सन में इसकी तसनीफ़ हुई। तो आप देख रहे हैं कि मीर हसन ने इस मसनवी को 1784 ईस्वी में लिखा। किस में लिखा? 1784 में। और कलकत्ता से फ़ोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से कब इसकी इशाअत हो रही है? 1805 में।
تو دونوں دو چیزیں ہیں۔ اگلا ہے سحر البیان کے دیباچے میں میر شیر علی افسوس لکھتے ہیں مثنوی سحر البیان اس میں بامسمہ ہے، یعنی جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام بھی ہے، کیونکہ اس کا ہر شعر اہل مذاق کے دلوں کو لبھانے کو موہنی منتر ہے، اور ہر داستان اس کی سحر سامری کا ایک دفتر، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا اس میں ایک دریا بہا ہے۔ آگے دیکھیے محمد حسین آزاد، انہوں نے کیا کہا؟ یہ کہتے ہیں کہ آب حیات میں لکھتے ہیں سحر البیان کے متعلق کہ زمانے نے اس کی سحر البیانی پر تمام شعراء اور تذکرہ نویسوں سے محضر شہادت لکھوایا ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ سحر البیان ایسی مثنوی ہے کہ جس نے جو ہے تمام شاعروں اور تذکرہ نویسوں سے جو ہے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ گواہی ضرور لکھوائی ہے۔ میر حسن نے فخر کے ساتھ مثنوی میں کیا کہا؟ ذرا منصف و داد کی ہے یہ جا، کدھر یا سخن کا دیا ہے بہا، زبس عمر کی اس کہانی میں صرف تب ایسے یہ موتی سے نکلے ہیں حرف، نئی طرز ہے اور نئی ہے زباں، نئی مثنوی ہے یہ سحر البیاں۔ کہا یہ مثنوی نہیں بلکہ بیان کا جادو ہے۔ تو خلاصہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے دیا شنکر نسیم، پنڈت دیا شنکر نسیم ان کا نام ہے۔ پنڈت دیا شنکر کول، یہ کشمیری برہمن تھے، ان کا تخلص نسیم ہے۔ پیدائش ان کی 1811 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ لکھنؤ میں، 1811 عیسوی۔ وفات ہوتی ان کی 1845 عیسوی میں، یعنی 34 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ بہت کم عمری میں یہ دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے ایک یادگار چھوڑا ہے، گلزار نصیب۔ رشید حسن خان کے مطابق 1845 میں صرف 34 برس کی عمر میں طاعون کی بیماری سے فوت ہوئی ہے۔ جیسے آج کل کرونا چل رہا ہے، ایسے پہلے طاعون کی بیماریاں بہت ہی مہلک آتی تھیں۔ عشق لکھنوی نے اس مصرع سے تاریخ نکالی ہے، کشیدہ آہ بگفتہ نسیم باغ جنا۔ ان کے والد کا نام یعنی ان کے پتا کا نام ہے گنگا پرساد کول۔ ان کا نام کیا ہے؟ پنڈت دیا شنکر کول، اور ان کے والد کا نام ہے گنگا پرساد کول۔ ان کے استاد ہیں خواجہ حیدر علی آتش۔ تصانیف ان کی جو ہے مثنوی گلزار نسیم کے علاوہ غزلوں کا ایک دیوان بھی ہے ان کی تصانیف میں۔ آئیے دیکھتے ہیں گلزار نسیم کے بارے میں۔ گلزار نسیم 1838 سے 1839 کے درمیان انہوں نے لکھا، تو شروع کیا لکھنا 38 میں اور 39 میں اس کو مکمل کیا۔ پوائنٹڈ ہے سوال، آپ دیکھ لیں۔ مثنوی گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم نے 1839 عیسوی میں 28 سال کی عمر میں لکھی۔ دو سوال بن سکتے ہیں، کتنے؟ دو۔ کس سن میں لکھی؟ 1839۔ کتنے سال کی عمر میں لکھی؟ 28۔ دیا شنکر نسیم نے اسے بحر حجز مسدس اخرب مقبوض و مخزوف، یعنی مفعول مفاعلا فعولا میں نظم کیا ہے۔ اگر اس سے اس کی بحر پوچھی جائے کہ کس بحر میں لکھی گئی ہے تو آپ کہیں گے بحر حجز مسدس اخرب مقبوض و مخزوف۔ یہ مثنوی جو ہے پہلے بہت طویل تھی، لیکن انہوں نے خواجہ حیدر علی آتش کے کہنے پر اسے مختصر کر دیا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں۔ سب سے پہلے عزت اللہ بنگالی نے 1721-22 عیسوی میں اس قصہ کو فارسی میں لکھا تھا۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کے قصے کو فارسی میں کس نے لکھا تھا؟ تو عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں اسے لکھا تھا۔ پھر 1803 عیسوی میں گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے اسی قصے کو فارسی نثر سے اردو میں مذہب عشق کے نام سے لکھا۔ تو گلکرسٹ کی فرمائش پر نہال چند لاہوری نے کیا لکھا؟ مذہب عشق، اور یہ فارسی سے اسی قصے کو اردو میں منتقل کیا، اسی کا نام مذہب عشق رکھا ہے۔ اب دیکھیں 1796 عیسوی میں ریحان الدین لکھنوی نے یہی قصہ خیابہ کے نام سے منظوم کیا ہے، یعنی جو پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم میں جو قصہ بیان کیا ہے، سب سے پہلے عزت اللہ بنگالی نے 1722 میں اس کو فارسی میں لکھا، پھر 1803 میں نہال چند لاہوری نے اس کو اردو میں مذہب عشق کے نام سے لکھا، پھر 1796
میں ریحان الدین لکھنوی نے یہی قصہ خیابان کے نام سے منظوم کیا، یعنی انہوں نے اس کو نظم کی شکل میں لکھا۔ اب آئیے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم کی بنیاد جو ہے مذہب عشق پر رکھی ہے، یعنی نہال چند لاہوری نے جو فارسی نثر سے اردو میں مذہب عشق کے نام سے قصہ لکھا تھا، اسی کی بنیاد پر انہوں نے اپنی پوری مثنوی لکھی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے گلزار نسیم پہلی بار مطبع میر حسن رضوی 1844 میں طبع ہوئی۔ 1905 عیسوی میں چکبست نے گلزار نسیم کو مرتب کیا اور اپنے مقدمے کے ساتھ شائع کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ 1905 میں پنڈت برج نارائن چکبست نے گلزار نسیم کو مرتب کیا اور اس میں اپنا ایک مقدمہ بھی لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد مباحث کا یعنی بحث کا ایک طوفان کھڑا ہوا، ایک وواد ہوا، جسے معرکہ چکبست و شرر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمد شفیع شیرازی نے اس معرکہ کو بھی مرتب کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے اس مثنوی میں رعایت لفظی اور اختصار کا التزام ہے، یعنی مثنوی گلزار نسیم میں لفظوں کی رعایت اور اس کو مختصر کرنے کا بہت ہی احتیاط کیا گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کردار۔ مثنوی گلزار نسیم کے جو کردار ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زین الملوک یہ پورب اور مشرق کا بادشاہ ہے، اور تاج الملوک جو ہے یہ اسی کا شہزادہ مثنوی کا ہیرو ہے، اور زین الملوک کا 5واں بیٹا ہے۔ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے تاج الملوک گلزار نسیم کا ہیرو ہے، زین الملوک کا باپ ہے، لیکن یہ پوچھا لیا جائے کہ زین الملوک کا کون سا بیٹا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، تو یہ 5واں بیٹا ہے۔ بقاولی کیا ہے؟ پری اور مثنوی کی ہیروئن ہے۔ فرخ بقاولی ہی کی گلچین کی تلاش میں فرخ نام سے وزیر بنتی ہے۔ فرخ جو ہے یہ بقاولی ہی ہے، گلچین کی تلاش میں فرخ نام سے وزیر بنتی ہے۔ جمیلہ بقاولی کی ماں ہے اور فیروز بقاولی کا باپ۔ سمن پری جو ہے یہ بقاولی کی سہیلی۔ تو یہ آپ دیکھیں گے کہ زین الملوک، تاج الملوک، بقاولی، فرخ، جمیلہ، فیروز، سمن پری اور حمالہ دیونی، یہ سب جو ہے مثنوی گلزار نسیم کے کردار ہیں۔ حمالہ دیونی جس کی مدد سے تاج الملوک کی پھول تک رسائی ہوئی تھی، جو گل بقاولی مشہور ہے، وہ ایک زردی مائل سفید پھول ہوتا ہے جو آشوب چشم کے لیے، آنکھ کی بیماری کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب آپ قصہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ 5واں بیٹا پیدا ہوا تھا تو کہا گیا تھا کہ 15 سال سے پہلے یہ جو ہے باپ کے سامنے نہ آئے، اگر اس کو باپ نے دیکھ لیا تو اندھا ہو جائے گا۔ اتفاق سے آخری وقت میں یعنی 15 سال جب پورا ہونے والا تھا تو وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا اور پھر بادشاہ سلامت اندھے ہو گئے، پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ تو وہی پھول لانے بادشاہ سلامت کے 4 بیٹے گئے تھے، اور یہ 5واں بیٹا جو آپ کا زین الملوک کا بیٹا جو ہے تاج الملوک وہ بھی گیا تھا۔ چلیے، محمودہ حمالہ دیونی کی محبولی بیٹی ہے، روح افزا بقاولی کی سہیلی اور بہرام کی محبوبہ، یا کہہ لیجیے کہ بہرام کی بیوی ہے۔ بہرام تاج الملوک کا وزیر اور روح افزا کا عاشق ہے۔ حسن آرا روح افزا کی ماں ہے، مظفر روح افزا کا باپ ہے۔ راجہ اندر جس کے دربار کی رقاصہ بقاولی ہے، اور اسی شراب سے بقاولی، اور اس کی شراب سے یعنی اس نے کیا دیا؟ بد دعا دیا، بقاولی نصف پتھر کی ہو جاتی ہے۔ راجہ اندر نے شراب دیا تھا تو یہ آدھی پتھر کی ہو گئی۔ اس کے علاوہ چھوٹے بڑے بہت سے کردار مثنوی میں موجود ہیں، جیسے دلبر بیسوا، چتر سین، رانی چتراوت، مالن، حور اور کسان وغیرہ۔ یہ سرخی حکایت ایک عورت کے مرد بن جانے کی دیو کے جادو سے، سوال ہے کہ حکایت ایک عورت کے مرد بن جانے کی دیو کے جادو سے کہاں سے ماخوذ ہے؟ گلزار نسیم سے ماخوذ ہے۔ دوسرا سوال ہے حکایت نصیحت گری مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی بھید کھلنا چھپوہوں کا ایک ایک پر کس سے ماخوذ ہے؟ گلزار نسیم سے۔ گلزار نسیم کا مرتب و تعارف نگار کون ہے؟ تو دوستو اس کو مرتب کرنے والے اور اس کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے رشید حسن خان ہیں۔
आइए हम पढ़ते हैं नुसरती को। नाम है मोहम्मद नुसरत, मुल्ला नुसरती के नाम से मशहूर हुए हैं। तखल्लुस इनका नुसरती है और इनका आबाई पेशा सिपाहगरी है। नुसरती ने आदिल शाही आहद में 3 बादशाहों का ज़माना देखा है, यानी ये दक्कनी हिंद से मुताल्लिक़ है। मोहम्मद आदिल शाह, अली आदिल शाह सानी और सिकंदर आदिल शाह। नुसरती की नशो नुमा मोहम्मद आदिल शाह के आहद में हुई। नुसरती अली आदिल शाह सानी का बचपन का दोस्त और दरबारी शायर था। तो नुसरती किसके बचपन के दोस्त हैं? अली आदिल शाह। अगला पॉइंट है, औरंगज़ेब आलमगीर ने नुसरती को मलिकुश्शुअराए हिंद का ख़िताब दिया। अगर पूछा जाए कि नुसरती को मलिकुश्शुअराए हिंद का ख़िताब किसने दिया, तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ने दिया था। नुसरती किसी को भी खातिर में ना लाता था, यानी किसी को भी दिल में नहीं लाता था। हिजवे कहकर उन्हें जलील करता था, यानी हर एक की बुराई पर यह तंज़ किया करता था। आखिरकार नुसरती हासिदों के हाथों कत्ल हो गया। अगला पॉइंट है, किसी शायर ने नुसरती शहीदा है से तारीख़ वफ़ात निकाली है, यानी इनकी वफ़ात किस सन में हुई? नुसरती शहीदा है, इस लफ्ज़ से उन्होंने तारीख़ वफ़ात उनकी मालूम की है। नुसरती के हालात ज़िंदगी और कलाम पर मौलवी अब्दुल हक ने एक मबसूत किताब मुरत्तब की है, जिनको आप बाबाए उर्दू के नाम से जानते हैं। आइए नुसरती के तसानीफ़ पर एक नज़र डालते हैं। नुसरती की 3 मसनवियाँ और एक दीवान मारज़ वजूद में हैं। इनकी मसनवी है गुलशन इश्क, जो 1657 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी, और अली नामा ये 1665 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। तारीख़ अस्कंदरी ये 1083 हिजरी में इन्होंने लिखा था। और गज़लों का इनका एक मजमूआ है गुलदस्ता इश्क। तो ये नाम अगर पूछा जाए, गुलशन इश्क, अली नामा, तारीख़ अस्कंदरी, ये क्या है? ये सब मसनवियाँ हैं, नुसरती ने लिखा है। गुलदस्ता इश्क क्या है? ये गज़लों का इनका मजमूआ है। आइए गुलशन इश्क के बारे में देखते हैं। गुलशन इश्क इन्होंने 1657 ईस्वी में लिखा, और इसमें है क्या, इसके बारे में जानते हैं। गुलशन इश्क नुसरती की सबसे पहली तख्लीक़ है। यह एक इश्क़िया मसनवी है, पूछा जाता है। इसका सन तसनीफ़ 1657 ईस्वी है। अगला पॉइंट है कि गुलशन इश्क नुसरती ने नबी अब्दुस्समद की तरग़ीब के बाद लिखवाई। तो अब्दुस्समद ने जब इनको खूब तरग़ीब की तो इन्होंने गुलशन इश्क लिखा। गुलशन इश्क है क्या? ये अली आदिल शाह सानी की हुकूमत के इब्तदाई दौर में लिखी गई है, और ये एक इश्क़िया मसनवी है। इसमें असल क़िस्सा जो है, क़िस्सा कुंवर मनोहर और मधुमालती का है। ये दोनों के इश्क की दास्तान है, और इस मसनवी में यानी गुलशन इश्क में ज़िमनी तौर पर चंपावती और चंद्रसेर की दास्तान भी बयान की गई। अगला पॉइंट है, मसनवी का क़िस्सा कहाँ से लिया गया, ये कहना दुश्वार है। हाँ, इससे पहले एक फ़ारसी क़िस्सा मनोहर और मदल्लत मिलता है, तो लोगों का गुमान है कि उसी से इसने लिया है। अगला पॉइंट है, एक किताब आकिल ख़ान राज़ी की मसनवी महरो माह है, जो 1065 हिजरी की तसनीफ़ है। मुमकिन है नुसरती की नज़र से आकिल की मसनवी महरो माह गुज़री हो और उससे इन्होंने क़िस्से को नक़ल किया हो, ये कहते हैं मौलवी अब्दुल हक साहब। आइए अब मसनवी गुलशन इश्क के जो है ख़ुलासा देखते हैं। तो ख़ुलासे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को स्किप रोक करके। चलिए, ये ख़ुलासा थोड़ा सा हमने दे रखा है, आप पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ लें। किरदार देख लें कि इसमें किरदार कौन कौन से हैं। राजा बिक्रम कंगीर का राजा और मनोहर का बाप है। मनोहर कंगीर का राजकुमार, हीरो और मधुमालती का आशिक है। तो ये किसका क़िस्सा है? मनोहर और मधुमालती का। कैसी मसनवी है? इश्क़िया मसनवी है। कदीम दाई, या राजकुमार मनोहर की दाई जो उसकी माँ की तरह अजीज़ थी, उसे बहुत प्यारी थी, इसको कदीम दाई कहा जाता है। ये भी एक किरदार है। धर्मराज महारस नगर का राजा और मधुमालती का बाप है। मधुमालती क्या है? हीरोइन है, महारस नगर की राजकुमारी और मनोहर की
محبوبہ ہے۔ سریقہ کیا ہے؟ یہ چمپاوتی کی ماں ہے۔ سورمل کنچن نگر کا راجہ ہے۔ کنچن آپ جانتے ہیں کہ یہ کنچن کے معنی ہوتا ہے سونا۔ چمپاوتی کنچن نگر کی راجکماری اور سورمل کی بیٹی ہے، اور چندرسین جو ہے یہ چمپاوتی کا عاشق ہے۔ یہ تھے کردار۔ آگے ہے علی نامہ۔ علی نامہ بھی انہوں نے لکھا تھا، کس نے؟ نصرتی نے۔ نصرتی کی مثنوی علی نامہ یہ 1665 عیسوی میں لکھی گئی۔ مثنوی علی نامہ تبازات طویل تاریخی اور رزمیہ مثنوی ہے۔ نصرتی سے قاضی کریم اللہ نے مثنوی لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ کبھی یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ نصرتی سے علی نامہ لکھنے کی فرمائش کس نے کی تھی؟ تو قاضی کریم اللہ نے کی تھی۔ نصرتی نے شاہ نور اللہ کا بھی ذکر کیا ہے اور باب المعانی کی بھی تعریف کی ہے علی نامہ میں۔ علی نامہ میں علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت کے ابتدائی 10 برس کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ شاہ نامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو دکنی ادب کا شاہ نامہ قرار دیا گیا ہے۔ تو سوال یہاں سے بن سکتا ہے کہ دکنی ادب کا شاہ نامہ کس مثنوی کو کہا جاتا ہے؟ تو مثنوی ہے علی نامہ۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ اس مثنوی کے ہر باب کا عنوان ایک شعر ہے جو اس باب کا خلاصہ ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، اس کے تمام اشعار قافیہ اور بحر میں ہیں۔ تمام شعر کو یکجا کر لیا جائے تو لامیہ قصیدہ بن جاتا ہے۔ مثنوی کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے، اس کے بعد مناجات، ذکر معراج، منقبت، مدح اور سبب وغیرہ ہے۔ فتح قلعہ پنالہ علی عادل شاہ کے دور حکومت کا ایک اہم واقعہ تھا، اس لیے علی عادل شاہ ثانی کی شان میں ایک قصیدہ بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ آئیے اس میں وہ مقامات دیکھتے ہیں جو اس مثنوی میں بیان کیے گئے۔ قلعہ پنالہ جہاں شیواجی محصور تھا، اور چملگی یہ دریائے کرشنا کے کنارے واقع ہے۔ رائچور شکست کے بعد جہاں سلابت خان نے پناہ لی تھی۔ قلعہ تورگل سلطنت کا ایک مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا۔ بدنور ملنار کی راجدھانی ہے۔ سورت گجرات کا مشہور شہر جس کو شیواجی نے خوب لوٹا تھا، اور یہ بات ہو رہی اس مثنوی کی۔ قلعہ پوربندر جسے مغلیہ فوج نے فتح کیا تھا، پوربندر گجرات میں ہے جہاں گاندھی جی کی پیدائش ہوئی تھی۔ آئیے علی نامہ کے کرداروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ علی عادل شاہ ثانی اس کے کردار ہیں۔ شیواجی، افضل خان، امیر سیدی جوہر، مسعود خان، ابراہیم خان، شاہ ابو الحسن، ملا احمد، شہزادہ خان، نواب عبدالرحیم، بہلول خان، احتشام، عبدالعزیز، عبدالحمید، سید یاقوت اور سید محمود علی، مظفر خان، مولوی احمد۔ آئیے اب پڑھتے ہیں بہت سی اہم مثنوی خواب و خیال جس کی تصنیف کی ہے خواجہ محمد میر اثر نے۔ تو ان کا نام ہے سید محمد خواجہ محمد میر اثر کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد، تخلص ان کا اثر ہے، اور ان کا لقب ہے ظہور الناصر۔ کیا لقب ہے خواجہ محمد میر اثر کا؟ ظہور الناصر۔ ان کی پیدائش 1735 یا 36 مانی جاتی ہے، اور ان کا جو انتقال ہوا تھا وہ 1794 عیسوی میں مانا جاتا ہے۔ آئیے دوستوں خواجہ میر اثر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ کبھی کبھی رشتے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ تو خواجہ میر اثر میر درد کے چھوٹے بھائی اور ان کے شاگرد ہیں۔ خواجہ میر درد کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہے، تو یہ خواجہ میر اثر جو ہیں خواجہ میر درد کے چھوٹے بھائی اور ان کے شاگرد ہیں۔ تو آپشن میں کوٹ میں دے دے گا کہ بھائی اور شاگرد کا، تو دونوں صحیح ہوگا کیونکہ خواجہ میر اثر میر درد کے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی تو ہیں شاگرد نہیں ہیں تو دوسرا آپشن نہ لگائیں، بلکہ کیا صحیح اگر دونوں پوچھا جائے کہ خواجہ میر اثر میر درد کے کیا لگتے ہیں تو چھوٹے بھائی ہیں یا بھائی، اور اگر ساتھ میں آپشن ہو کہ شاگرد دونوں کا ہو تو دونوں پر لگائیں گے، دونوں ایک ساتھ ہوگا، الگ الگ ہوگا تو رشتہ پوچھا جائے تو بھائی، اور اگر تعلق پوچھا جائے تو پھر شاگرد۔ اگلا پوائنٹ ہے خواجہ میر اثر کا ایک دیوان موجود ہے جس میں 2 مثنویاں ہیں۔
پہلا ہے خواب و خیال، دوسرا ہے بیان واقعی۔ خواب و خیال یہ بہت ہی اہم مثنوی ہے، اس کا پہلا ایڈیشن 1926 میں شائع ہوا تھا۔ آئیے مثنوی خواب و خیال کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ مثنوی خواب و خیال جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ اس میں کوئی مسلسل قصہ ہے، نہ داستان، نہ مصوری ہے، نہ سیرت نگاری، صرف اور صرف زبان کی صفائی اور عریاں نگاری کی مثال ہے۔ وضع اس کی ہوئی خلاف طبع ہے، مجھے اس سے انحراف طبع، یہ خود میر اثر نے لکھا ہے۔ نہ تو قابل رہی سنانے کی، نہ ہی لائق کہیں دکھانے کی۔ آگے اس مثنوی میں درد کے 300 اشعار پر آگے بتا رہے ہیں کہ مثنوی خواب و خیال میں خواجہ میر درد کے 300 اشعار پر میر اثر نے 3000 اشعار کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ مثنوی خواب و خیال میں کوئی قصہ نہ ہو کر بلکہ ہجر و مفارقت یعنی ایک دوسرے سے جدا ہونا، بیوگ کا، راز و نیاز کا بیان ہے۔ مثنوی میں تقریباً نصف حصہ یعنی آدھا حصہ غزلوں کا ہے، 112 غزلیں اور قطعات اس مثنوی میں موجود ہیں۔ آئیے قول دیکھتے ہیں، پوچھے جاتے ہیں۔ مجنو گورکھپوری کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کوئی لچا بدمست ہو کر کھلکھلایا ہے۔ اگر یہ آپ کو قول دیا جائے کہ میر اثر کے متعلق معلوم ہوتا ہے کوئی لچا بدمست ہو کر کھلکھلایا ہے، کس نے کہا؟ تو یہ کہا ہے مجنو گورکھپوری نے۔ اگلا قول بھی مجنو گورکھپوری کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ یہ ہے اس نوعیت کی مثنوی کسی دوسری زبان میں نہیں، یعنی جیسی مثنوی خواب و خیال ہے ایسی مثنوی کسی اور زبان میں موجود نہیں، یہ قول ہے مجنون گورکھپوری کا۔ مثنوی کا زیادہ تر حصہ فارسی اشعار اور میر درد کی غزلوں پر مشتمل ہے۔ مثنوی خواب و خیال دراصل میر اثر کی آپ بیتی ہے، اس میں انہوں نے اپنے مجازی عشق کی داستان بیان کی ہے۔ میر اثر اپنے عشق کے قصے کو عام نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دوستوں نے سنا اور نقل کر لیا تو قصہ عام ہو گیا۔ جیسے آج کے زمانے میں کوئی بھی آدمی اپنی بات بتانا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ دوستوں کو پتہ چل جائے تو پھر وہ راز نہیں رہتا ہے۔ بعد میں رسوائی کے خوف سے اثر نے اس میں کچھ اضافے کیے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عشق حقیقی کا قصہ مجاز کے پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔ خواب و خیال میں کوئی قصہ نہیں بلکہ ہجر و وصال، عشق و عاشقی، راز و نیاز کی کیفیات، قلبی واردات کا بیان ہے۔ بس اتنے موضوع پر میر اثر نے 3000 اشعار لکھے ہیں جو ان کی ایک کامیابی ہے۔ مثنوی میں طوالت ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ تکرار پائی جاتی ہے، لیکن زبان صاف ستھرا اور سلیس ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں تصدق حسین شوق لکھنوی۔ انہوں نے مثنوی زہر عشق وغیرہ لکھا تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو پڑھ کر کے کچھ لوگوں نے خودکشی کر لی تھی۔ تو تصدق حسین شوق لکھنوی، نام ہے تصدق حسین، کیا نام ہے؟ تصدق حسین، اور ان کا تخلص ہے شوق۔ ان کو عرف میں نواب مرزا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے والد کا نام ہے آغا علی خاں۔ ان کی پیدائش ہوئی 1783 عیسوی لکھنؤ میں، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1871 عیسوی لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کا پیشہ طبابت، اسی نسبت سے نام کے ساتھ حکیم بھی لکھتے تھے، یعنی حکیمی اور حکمت کا پیشہ تھا ان کا، جس کو آپ ڈاکٹری بھی کہہ سکتے ہیں۔ شوق نے غزلوں کے 61 اشعار اور ایک واقسوخت لکھا ہے۔ شوق نے کیا کیا ہے؟ غزلوں کے 61 اشعار اور ایک واقسوخت بھی لکھا ہے۔ مرزا شوق نے اپنی مثنویوں میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا ہے، یہ بھی آپ جان لیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، شوق سے 5 مثنویاں منسوب کی گئی ہیں: فریب عشق، بہار عشق، زہر عشق، لذت عشق، خنجر عشق۔ تو فریب بھی عشق میں ہوتا ہے، بہار بھی عشق میں آتی ہے، عشق کا زہر بھی پینا پڑتا ہے اور عشق کی لذت بھی محسوس ہوتی ہے، اور عشق کا خنجر گھونپا بھی جاتا ہے۔ تو شوق لکھنوی کو ان ساری چیزوں کا بڑا شوق تھا، تو اس طرح آپ نام یاد کر سکتے ہیں: فریب، بہار، زہر، لذت، خنجر۔ لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ لذت عشق اور خنجر عشق شوق کی مثنویاں
نہیں ہے؟ ارے نہیں ہے تو نہیں ہے۔ فریب عشق شوق کی پہلی مثنوی ہے۔ پہلی مثنوی پوچھا جائے تو فریب عشق، لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے زہر عشق۔ عشق کیا ہے؟ ایک میٹھا زہر ہی تو ہے۔ مثنوی زہر عشق نواب مرزا شوق نے 1861 عیسوی میں لکھی، 1860 سے 61 کے درمیان انہوں نے لکھا ہے۔ مثنوی میں 566 اشعار ہیں۔ اس کی بحر خفیف مسدس مجنون مقطوع ہے۔ مثنوی زہر عشق کو اپنے زمانے میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ اردو کی پہلی مثنوی ہے جس کے کردار زمین پر بسنے والے گوشت پوش کے انسان ہیں۔ اگلا پوائنٹ ہے، اس میں کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں بیان کیا گیا ہے، یعنی اس دنیا سے، جس دنیا میں رہتے ہیں اس سے پرے کا کوئی واقعہ اس میں نہیں ہے۔ اس کے کردار لکھنؤ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ زہر عشق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شوق نے اسے میر اثر کی مثنوی خواب و خیال کی تقلید میں لکھی ہے۔ اس میں حسن و عشق کی معمولی سے ایک داستان بھی بیان کی گئی ہے۔ تو یہ تھی مثنویاں جن کو ہم نے 2 کلاس میں مکمل کیا۔ آئیے مثنوی کے مراجع و مآخذ کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اردو مثنوی کا ارتقاء یہ کتاب ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو اس کو لکھا سید محمد عقیل نے۔ اور اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں، یہ بھی لکھا ہے سید محمد عقیل نے۔ تو اردو مثنوی کا ارتقاء اور اردو مثنوی کا ارتقاء شمالی ہند میں، دونوں کے جو ہے لکھنے والے ہیں سید محمد عقیل۔ اگلا ہے اردو مثنوی شمالی ہند میں ارتقاء تھا تو وہ تھا سید محمد عقیل۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اردو مثنوی شمالی ہند میں کس نے لکھا؟ گیان چند جین نے لکھا۔ اردو مثنوی مطالعہ اور تدریس، اس کو لکھا فہمیدہ بیگم نے۔ اور اردو کے ہندو مثنوی نگار، اس کو لکھا عطاء اللہ یالوی نے۔ اردو مثنوی کا ارتقاء، اس کو لکھا عبد القادر سروری نے۔ اردو کی 2 قدیم مثنویاں نائب حسین نقوی نے لکھا ہے۔ اردو غزل، نعت اور مثنوی فرمان فتح پوری نے لکھا ہے۔ تو دوستو آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں، اور نہ جی چاہے تو کچھ نہ کریں، پڑھ لیں بس۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔